أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اسلام کی شکل کے اندر ایک کامل و مکمل دین عطا فرمایا. ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ بالکل کامل و مکمل ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہبری کرتا. کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ان تمام شعبوں کے اندر ہمیں رہبری اسلام سے ملے گی، شریعت سے ملے گی. زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عقائد کی لائن کا شعبہ ہو، عبادات کی لائن کا شعبہ ہو، یا معاملات کی لائن کا شعبہ ہو، یا پھر اخلاقیات کی لائن کا شعبہ ہو، معاشرت کا شعبہ ہو، ان تمام شعبوں میں ہمیں رہبری ملے گی، وہ شریعت سے اور ہمارے مذہب دین اسلام سے ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ سارے طریقے ہمیں بتائے، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کہ کامیاب ہو، کامیابی اس کو مل جائے گی. اور اس کو کہا فوزًا عظیما، بڑی کامیابی اسے ملے. اللہ نے اس کامیابی کو بڑی کرے، اس کامیابی کا کہا کہ اس کی عظمت اور بڑائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اتنی بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں اطاعت. اس لیے نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اصل اطاعت ہے ہمارے اندر فرما برداری آ جائے، ماننے کا جذبہ آ جائے، اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو اگر ہم نے ڈالنا سیکھ لیا تو زندگی کے اس مرحلے سے ہم گزریں گے، ہر مرحلہ ہمیں کامیابی دکھاتا چلا جائے. ناکامی کا ہم نہیں دیکھنا پڑا، کامیاب ہو جائے. زندگی کے ہر شعبے کے اندر کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہبری فرمائی. ان شعبوں میں
ایک شعبہ ہمارا جو ہے وہ معاشرت کا، کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارا کلچر کیسا ہو، ہماری سنسکرتی کیسی ہو، ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے کو دینی بنانا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ باقی والوں نے محنت کر کے اس شعبے کے اوپر کہا کہ اتنی محنت کی کہ ہمارے کلچر کو اور ہماری تہذیب اور تمدن کو، ہمارے رہن سہن اور ہماری رہنی کہنی کو بدلنے کے لیے کہا کہ اچھا کوشش، کہ کس طرح مسلمانوں کا معاشرے کے اندر، ہم کا سماج جو ہے اس کے اندر بیگار اور فساد پیدا ہو، اور ہماری معاشرت کی ایک بنیاد جو ہے وہ کہا کہ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں کہا کہ اس بندھن سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو اپنی نشانیوں میں سے بتایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے کہا کہ تمہاری بیویوں کو بنایا، جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت کو بنایا، اور اس کی وجہ بتائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہو۔ عورت جو ہے وہ سکون کی چیز ہے۔ اگر شریعت کے کہا کہ وہ شریعت کی جو ہم نے لائن دوری ہے اور شریعت کی کہا کہ جو رہبری ہے، اس رہبری کے مطابق ہماری استوالی زندگی ہو، ہماری کہا کہ بھائی شادی والی زندگی اس طرح ہوگی تو اس کے اوپر کہا کہ زندگی میں چین اور سکون آئے، یقینی بات، لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ آپس میں سکون ملے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام والسلام ہمارے چلتے امجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا جنت کے اندر، جنت میں رہتے تھے، لیکن کہا کہ اللہ تبارک و جنت کے اندر ان کا دل نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا، ان کی بائی بچی، اور سو رہے تھے آدم علیہ السلام، عالم فرما رہے تھے، ایک دم آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بھئی اماں حوا ہے، تو ان کا دل ان کے اندر لگ گیا۔ پتہ چلا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون کی وجہ بنایا، سکون کی چیز بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان ہم نے مودت یعنی محبت اور رحمت کو پیدا کیا، تمہارے درمیان میں پیدا کیا، ہم نے بنایا۔ رشتے ازدواج سے، شادی کے بندھن سے جب میاں بیوی کہا کہ جڑ جاتے ہیں تو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا کر دیتا، مودت پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور لاگنی دل کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، یہ میری بہت بڑی نشانی، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ کہا کہ تقویٰ کے اوپر ہے۔ یہ رشتہ کب صحیح طور پر نبھے گا؟ جبکہ زندگیوں کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہوگی، پرہیزگاری کے بغیر کہا کہ یہ رشتہ صحیح طور پر نبھ نہیں سکتا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی جو خطبہ نکاح کا پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام آیتوں کے اندر تقویٰ کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر نہیں ہے، نکاح کے متعلق کوئی بھی آیت نہیں ہے،
جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ پتہ چلا کہ زندگی تقوی والی ہوگی، پرہیزگاری والی ہوگی، تو کہا کہ آپس میں مودتی اور محبتوں کا ذریعہ بنے۔ تقوی ہوگا تو ہم تقوی کے ذریعے کہا کہ ہمارا آپس میں جو ہے وہ بیلنس رہے گا۔ بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، اور پھر کہا کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں کے حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی، باپ کے حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی، بہنوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے گا، ہر ایک کے اللہ نے حقوق بنائے۔ تین حقوق کی پاسداری اس وقت ہوگی جب زندگیاں تقوی والی ہوگی، زندگی میں تقوی ہوگا۔ تو تقوی کی بنیاد پر پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زندگیوں کو چین اور سکون کا ذریعہ بنائے، اور پھر اس رشتے سے کے ذریعے سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صالحیت اور وہ لائقات اور وہ ٹیلنٹ اور وہ نیکی کاری والی زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ ہمارے لیے نجات کا اور آخرت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ نیک اولاد بنے گی، جب نیکوکاری کی زندگی ہوگی تو کہا کہ پھر اولاد جو آئے گی وہ نیک آئے گی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ ندی کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے ندی کے کنارے کے اندر دیکھا کہ ایک سیب جو ہے لال رنگ کا سرخ رنگ کا، کہا کہ پانی کے اوپر تیر رہا۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اس کو لیا اور لے کر کہا کہ بھوک لگی تھی کھا گئے۔ زندگی تقوی والی تھی تو اندر خیال پیدا ہوا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ کسی کے باغ سے کہا کہ درخت پر سے ٹوٹ کر پانی کے ذریعے بہہ کر آیا ہے، اور تو نے بغیر اجازت کے کہا کہ سیب کو کھا لیا ہے، اب تیرا کیا بنے؟ اندر جب تقوی ہوتا ہے نا تو وہ تقوی آدمی کو نافرمانی پر بے چین کر دیتا، نافرمانی پر بے چین کر دیتا، تو فوراً دل میں کھٹکا محسوس ہوا۔ اب یہ پانی کے ساتھ چلے، ادھر سے سیب آیا تھا، چلتے چلتے کئی میل دور نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر سیب لٹک رہے ہیں درختوں کے اوپر، اور وہاں کہا کہ پانی کا بہاؤ وہاں سے ہی ہے۔ تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی اسی درخت کا یہ سیب جو ہے وہ ٹوٹ کر اس راستے سے گیا ہے۔ غلام وہاں بیٹھا تھا، دربان باغ کا جو مالی تھا وہ اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے آقا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اندر ہے۔ تو کہا کہ بھئی ان کو بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی کہ کیا ہوا؟ کہ بھئی اس طرح ہوا ہے، ایک سیب ندی کے کنارے گیا تھا تو میں نے غلطی سے اس کو کھا لیا، اب مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا ہے، تو اب میں ان سے معافی مانگ لوں یا اس کی قیمت ادا کروں؟ چنانچہ وہ باغ کے مالی نے جا کر باغ کے جو مالک تھے ان کو بتایا، اللہ والے تھے عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ، اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ایک نوجوان آیا ہے اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ تعجب کرنے لگے کہ بھئی بلاؤ اس کو۔ بلایا کہ بھئی کیا بات ہے کہ ایسا ایسا واقعہ بنا ہے، آپ مجھے معاف کر دو یا اپنے سیب کی قیمت لے لو۔ کہا کہ میں آپ کو معاف تو کروں گا، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ اتنے سال تک اس بات کی رکھوالی کرنی پڑے جب میں تمہیں معاف کروں۔ اللہ والے تھے، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ بھئی ہیرا ہیرے کو پہچانتا ہے، جویری جو ہوتا ہے وہ ہیرے کو پہچانتا ہے، پہچان گئے کہ کوئی اللہ والے۔
کہا کہ باغ میں رکھوالی کرنی پڑے گی، کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زندگی میں جب تقویٰ ہوتا ہے تو آدمی گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ میرے اوپر آ گیا، اور جو منافق ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہے اڑا۔ نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے چبھے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ اب باغ کی رکھوالی کرنے لگے، جتنی مدت طے کی تھی اتنی مدت انہوں نے باغ کی رکھوالی کی۔ پھر وہ بزرگ نے کہا کہ بھئی ایک شرط ہے، اور کیا شرط ہے؟ کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ ہماری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، بہری ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا تو میں تیرا گناہ معاف کروں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان کے سامنے گناہ کی کہا کہ خطرناکی اور بھیانکتا جو تھی وہ کہا کہ بڑی ان کے سامنے بہت بڑی تھی، تو انہوں نے اس کو بھی منظور کر لی۔ زندگی گزار لوں گا لولی لنگڑی کے ساتھ، اندھی بہری کے ساتھ، لیکن اس گناہ کی سیاہی کو لے کر میں کہا کہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کرے یہ تقویٰ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ منظور کر لیا۔ منظور کرنے کے بعد کہا کہ بھئی رات کو جب رخصتی ہوئی اور کمرے کے اندر گئے تو جیسے ہی دروازہ کھلا تو بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے اور آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، پاؤں سے لنگڑی بھی نہیں ہے، تو وہ سمجھے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا، فوراً دروازہ بند کیا اور فوراً وہ کہا کہ بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی میں تو غلط جگہ پر چلا گیا تھا، معاف کرنا۔ تو کہا کہ نہیں، آپ غلط جگہ پر نہیں گئے، صحیح جگہ پر گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی ہے، وہ اندھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی نامحرم کو نہیں دیکھا، اپنے آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری آنکھیں ایمان والا کہا کہ اپنی آنکھوں کو جھکاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ آنکھ جو ہے نظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کے کیسے تیر؟ زہریلے تیر۔ آدمی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی نامحرم کو جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد ہی کہا کہ پھر آگے کے سارے مرحلے طے ہوتے اور پھر زنا تک کہا کہ آدمی پہنچ جاتا۔ اس لیے قرآن پاک نے حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ تو وہ لڑکی کہا کہ اندھی میں نے اس لیے کہا کہ اس کی نظر کسی نامحرم پر نہیں پڑی، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ کسی غلط کام کے ارادے سے اس کے قدم کبھی اٹھے نہیں ہیں۔ اور میں نے اس کو بہری اس لیے کہا کہ اس کے کانوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، کوئی غلط بات نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی، ہے نا۔ ایک ہمارے کام ہے کہ صبح سے شام تک ہول سیل ہماری زبانیں غیبت کرتی ہے اور ہمارے کان ہول سیل غیبتیں سنتے ہیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت کا سننا یہ بھی گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ؟ کہا کہ کوئی آدمی اپنے سگے بھائی کا جو مرا ہوا ہو اس کے جسم کو کاٹ کر اس کے گوشت کو چبائے، یہ جتنا برا ہے اس سے برا ہے کہا کہ کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی غیبت کرنا۔ ہمارے معاشرے نے غیبت کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔
تو کہا کہ میرے کان جو ہے اس کے کان اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی اور اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ کبھی نہیں نکلا. یہ پرورش ہے، یہ ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ گھر والوں کی اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کیسی ہو، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے. تو نکاح ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے تقوی اور پاک دامنی کی برکت سے ان کے بدن سے جو پہلا بچہ ہوا وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ. کہ جب والدین تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ان کے بدن سے پیدا ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن سے، ان کے کہا کے رحم سے اولیاء اللہ کو پیدا فرمائے. اس لیے دوستو معیار جو ہے زندگی کا وہ تقوی کہ زندگی میں تقوی، زندگی میں تقوی پیدا، اللہ کا خوف پیدا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو چلانے کے لیے رشتے ازدواج دیا ہے، شادی کا رشتہ ہمیں دیا ہے کہ شادی کے بندھن میں بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کہا کہ بھئی بندوں کو پھیلاتے ہیں دنیا کے اندر. وَبَثَّ فِيهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ مرد و عورت اس کے ذریعے کہا کہ دنیا کے اندر وجود میں آتے. یہ نظام خداوندی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس کہ مرد جو ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا، لیکن اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح کا بندھن رکھا. آج دنیا کی جس قوموں نے اس نظام کو نہیں سمجھا اور کہا کہ بھئی اس کو ایک اپنی کہا کہ اپنی زندگی کے ہوس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس رشتے کی کہا کہ پامالی ہوئی، وہاں کہا کہ نسلیں برباد ہو گئی. اولاد کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، ماں کا پتہ ہے لیکن باپ کا پتہ نہیں کہ میرا باپ کون. یہ ہے ویسٹرن کلچر جس کے ہم دل دادا، جس کے ہم عاشق ہو گئے. یہ ویسٹرن کلچر نے کہا کہ ہمیں یہ چیز دی ہے. ان کے نظام، کوٹمبک جو نظام ہوتے ہیں، فیملی سسٹم جو ہے، خاندان کا جو نظام ہے وہ سارا درہم برہم ہو چکا. اسلام نے ہمیں کہا کہ فیملی سسٹم دیا اور پھر ان کے حقوق بتائے کہ مرد کے کیا حقوق ہے، عورت کے کیا حقوق ہے، اور ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیٹے کی کیا ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے اوپر، اور ماں باپ کے اوپر کہا کہ بیٹے کے کیا کیا فرائض ہیں. ان ساری چیزوں کی تفصیل شریعت نے ہمیں بیان کرنا تاکہ اس کا لحاظ کر کے کہا کہ جب ہم چلیں گے تو ہماری معاشرت دینی بنے گی اور گھروں کے اندر کہا کہ چین اور سکون ملے. تقوی ہوگا تو ہم بیلنس کر سکیں گے، اور جب تقوی زندگی میں نہیں ہوگا تو یہ بیلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے. ماں کا حق آدمی بھول جائے گا اور بیوی کی طرف ایسا جھکے گا کہ اب بیوی کی طرف اس کی فرما برداری میں کہا کہ اس کے رحم کے جو رشتہ دار ہیں ان سارے رشتہ داروں کی نافرمانی ہو، ان کے حقوق پامال ہوں گے. شریعت کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ بکھر رہا. اس لیے بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. ماں کا حق بھی سمجھنا اور بیوی کا حق بھی سمجھنا. آدمی بیوی کا اتنا فرما بردار ہو جاتا. ایک لطیفہ ہے، ایک بچہ تھا. اب بچہ ظاہر بات ہے کہ ماں کو پوچھ کے باہر جاتا ہے، کہیں جانا ہو تو ماں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اماں میں کھیلنے جاؤں، اماں میں ادھر جاؤں، اماں میں وہاں جاؤں. تو بچے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ وہ بچے نے سوال کیا اپنی ماں سے
کہ اماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ تجھے پوچھے بغیر ہر جگہ جا سکوں گا، تجھے پوچھے بغیر ہر جگہ جا سکوں گا؟ تو ماں نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ بیٹا اتنے بڑے تو تیرے ابا بھی ابھی نہیں ہوئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی فرما برداری نہ ہو کہ دوسروں کے حقوق ضائع ہو، اس لیے بیلنس رکھا، ہر ایک کے حقوق پہ جائے۔ ہاں، اور ماں کی طرف اتنی زیادہ بھی نہ جھک جاوے کہ اس کے جھکاؤ کی وجہ سے عورت کے حقوق کی پامالی۔ ہاں، بلکہ کہا کہ ہر حق والے کے حق کو ادا کر، تو اس کے لیے شریعت سمجھنی پڑے گی، اس کے لیے شریعت، علماء کے پاس جانا پڑے گا کہ بھئی میں نکاح کر رہا ہوں، نکاح کے متعلق کیا مسائل ہے، کیا کیا حقوق ہے، وہ مجھے سمجھا۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا تو ہر ایک کے حقوق کی کہاں کی ادائیگی کا پتہ چلے گا کہ میرے اوپر ان کا کیا حق ہے۔ اس لیے دوستو معیار تقویٰ رکھا کہ یہ کون حقوق کو ادا کرے گا؟ جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، اور جب تقویٰ والی زندگی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے چلے جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بڑا مبارک رشتہ ہے نکاح، اس کے ذریعے حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا کہا کہ آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، آدھا ایمان کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ اب باقی آدھے ایمان کی وہ فکر کرتے، اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، محدثین نے بیان فرمائی، اس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں جو ہے وہ سارے نبیوں کی سنت، صرف اللہ کے نبی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنتیں ہیں۔ اس میں پہلی چیز فرمائی الحیا، حیا، پاک دامنی، شرم، یہ کہا کہ سارے نبیوں کی سنت۔ دوسرا فرمایا والتعطر، اور عطر یعنی خوشبو لگانا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور تیسرا السواک یعنی مسواک، سارے نبیوں کی سنت، سارے نبیوں کی سنت۔ کیا کرنا؟ مسواک کرنا۔ نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزانہ مسواک کریں، سارے نبیوں کی سنت۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کا پابند ہوتا ہے اس کے 70 فائدے حضرت شیخ نے بیان فرمائے، اور اس میں کہا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ بھئی سستا سودا ہے کہ نہیں؟ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج سے مسواک کی پابندی کریں؟ اللہ ہم تمام کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو تیسری چیز فرمائی کہ سواک، مسواک کرنا، اور چوتھی چیز فرمائی النکاح، کہ نکاح کرنا، یہ سارے نبیوں کی سنت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اور پھر کہا کہ قیامت سے پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتاریں گے تو زمین پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام بھی نکاح کریں گے۔ تو سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہاں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، کہ نوجوانوں کی جماعت تمہارے اندر جس جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے فلیتزوج، کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فإنه أغض للبصر، کہ اس کے ذریعے تمہاری نظریں جھک جائے، تمہاری خواہش کی تکمیل ہوگی۔ اللہ نے خواہش کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیا، تو اب کیا ہوگا؟ کہاں کہ اس سے نظریں جھک جائے، کسی پرائی عورت کی طرف پھر نظر نہیں اٹھے گی۔
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے. جائز طریقے سے کہا کہ جب آدمی کی خواہش پوری ہوگی تو وہ ناجائز طریقے کے اوپر نہیں جائے. اور پھر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جس کے پاس نکاح کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے کا سبب ہے. یہاں دو وجہ بیان فرمائی، اغض للبصر، آنکھ کو جھکانا ہے نا، لیکن کہا کہ بھئی گناہوں کے ایسے ہم عادی بن گئے، ایسے عادی بن گئے، ایسے عادی بن گئے کہ شادی کے بعد بھی ہماری نگاہیں جو ہے وہ جھکتی نہیں ہے نا. شیطان کے زہریلے تیروں میں سے اس کو تیر کہا. پہلے زمانے میں جب کہا کہ لڑائی ہوتی تھی آپس میں تو تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی، یہ سب آلات نہیں تھے تو تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی. اور تیر چلانے والا یہ چاہتا تھا کہ میں جس کو تیر ماروں وہ ختم ہو جاؤ. اس کو مارنے کی نیت سے کہا کہ تیر چلایا جاتا تو وہ تیر کے جو پھل آتا ہے اس کے اوپر کہا کہ پانی کے اندر زہر گھول کے اس کے پھل کو گرم کر کے اس پانی کے اندر ڈبویا جاتا تاکہ وہ لوہا جو ہے وہ تیر جو ہے وہ زہر والا بن جائے. پھر کسی کو مارے تو ہلکی سی خراش بھی لگی تو کہا کہ جو خون کا جو دوران ہے، یعنی آدمی کا خون جو بدن میں دوڑتا ہے، پریبھرمن جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے کہا کہ زہر جو ہے وہ اس کے سارے بدن کے اندر سرایت کر جاوے اور آدمی مر جائے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. من حفظھا مخافتی، کہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے اس کی حفاظت کر لی، میرے خوف کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا لیا تو کہا کہ میں اسے ایسی کہا کہ عبادت کی لذت عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ اس کی حلاوت کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. آج جو ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی ہے نا، بریانی کھانے میں لذت آتی ہے، الگ الگ چیزیں مٹھائی کھانے میں لذت آتی ہے، لیکن اعمال کے اندر نماز پڑھنے میں، تسبیح پڑھنے میں، دعا مانگنے میں وہ لذت وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اندر سارا بگڑا ہوا ہے، اندر سارا بگڑا ہوا ہے. نظروں کی خرابی کی وجہ سے حلاوت ایمان سے کہا کہ عبادت کی حلاوت سے آدمی محروم رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھئی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے. اور پھر نیکوکاری والی زندگی کے ساتھ نکاح ہوگا، اور زندگی کے بعد کہا کہ نکاح کے بعد زندگی نیکوکاری والی بنے گی تو اب کہا کہ ان کی پشت سے آنے والی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک بنائے. نیک اولاد یہ کہا کہ آدمی کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے. نیک اولاد کیا بنتی ہے؟ آدمی کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے دوستو اپنے آپ کو کہا کہ سنت اور شریعت کا پابند بنو. یہ خالی نکاح یہ نہیں ہے کہ بھئی نکاح کا ایجاب و قبول ہو گیا اور رشتے میں آ گئے، اب کہا کہ جیسا کرنا ہو ایسا کرو. اس کی حدود بتائی ہے نا. عورت کی ذمہ ہے کہ وہ کہا کہ پردہ کرے، بغیر پردے کے باہر نہ نکلے. تو اب یہ شوہر کے ذمہ ہے کہ اپنی عورت کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ عورت جو ہے وہ پردے کے اندر آ جائے، بغیر پردے کے باہر نہ نکلے. اس کے لیے دادا گیری سے کام نہیں چلے گا. گھر والوں کو دیندار بنانا ہو تو سب سے پہلے ہمیں دیندار بننا پڑتا ہے. کیا بننا پڑتا ہے؟ دیندار بننا پڑتا ہے. ہم دیندار بنے، گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے زندہ کریں، گھروں کے اندر تعلیم ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک بیویاں اور ان کی اولاد، ان کے قصے گھروں کے اندر پڑھے جاؤ، صحابہ کے قصے پڑھے جاوے تو پتہ چلے گا کہ بھئی اصل اسلامی زندگی کیا ہے. ایک تو یہ کہ عورت جو ہے وہ ہمارے خوف سے پردہ کرے،
اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کے اوپر خوشبو پردہ نہ، ہاں اللہ کا خوف جسے تقویٰ کہتے ہیں، وہ بنانے کے لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا پڑے گا، اپنے گھروں کے ماحول کو اس کے لیے بنانا پڑے گا، اور ماحول کو کہا کہ اس کے لیے سازگار کرنا پڑے گا۔ سے ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کرو، ہے نا، روزانہ گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم۔ کون کون نیت کر رہا ہے انشاءاللہ گھروں کے اندر پابندی سے فضائل اعمال کی تعلیم کریں؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرما۔ ہاں اس کے لیے دوستو اس کی نیتیں بھی کرنی ہے، ارادے بھی کرنے ہیں۔ دیکھو ابھی نکاح ہوں گے اور خطبہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد نکاح ہوں گے، تو یہ نکاح کی مجلس کے اندر کہا کہ بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، نکاح کی مجلس میں شرکت یہ بھی عبادت، اس لیے دھیان اور توجہ سے خطبہ بھی سنیں اور ایجاب و قبول بھی سنیں، اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر جلدی سے آ جاویں۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ بہت ہی اہم مجلس ہے ہماری، تو اس مجلس کے اندر ہم آگے بڑھ کر جم کر بیٹھے، دھیان اور توجہ کے ساتھ باتیں سنیں، اور جو تقاضے آوے ان تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ۔ کہیں گے سب انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: ومن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.